الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم والذین هم للزکاة فاعلون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وبعد۔ عزیز دوستو، آج میں جس موضوع پر بات کرنے لگا ہوں اور جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے وہ زکوٰۃ کے حوالے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین هم للزکاة فاعلون، اور جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، زکوٰۃ کا مال ہے پاک کرنا۔ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ پاک کرنا۔ گویا کہ انسان جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے اپنے مال سے تو اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی، من ادا زکوٰۃ مالہ، تو جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی تو اس کا مال جو ہے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو اس لیے فرض کیا تاکہ وہ باقی مال کو پاک کر دے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے سے، زکوٰۃ ہمارا وہ مال ہوتا ہے جو میل کچیل ہے، جو مال کو صاف ستھرا کر دیتا ہے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کا مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ تو زکوٰۃ جو ہے وہ جو نکالی جاتی ہے وہ 3 قسم کی اشیاء ہیں، یا تو سونا چاندی ہو، یا پھر نقدی یعنی پیسے وغیرہ، اور یا پھر جانور جو ہیں انسان کے پاس، گائے، بھینس، اونٹ، بکری وغیرہ جو ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو زکوٰۃ سونے چاندی پر جو ہے وہ ہے 20 مسکال یعنی 7.5 تولے سونا، اور جو چاندی ہے وہ 200 درہم یعنی 52.5 تولے چاندی، اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اگر کسی کے پاس اتنا سونا ہے یا اتنی چاندی ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اور جو ہے اگر اس کے پاس سونا چاندی 7.5 تولے سونا نہیں ہے یا 52.5 تولے چاندی نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کے پاس کچھ ایسا مال ہے جو نقدی کی صورت میں موجود ہے، جیسے پیسے وغیرہ اس کے اکاؤنٹ میں ہیں، تو پھر اس پر زکوٰۃ لاگو ہو جائے گی اگر وہ چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتی ہے۔ تو چاندی کا نصاب جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، تقریباً آج کے دور میں کوئی 1.5 لاکھ جو اگر کسی کے پاس ہے، یا 1,70,000 روپے، تو اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہوگی، لاگو ہوگی۔ یعنی کہ اگر انسان کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے تو اس پر اس کو 2,500 روپے زکوٰۃ دینا ہوگی، یعنی 100 روپے کے اوپر 2.5 روپے، اور اگر اس کے پاس 1 لاکھ ہے تو اسے 2,500، اور پھر اگر جتنی رقم اس کے پاس جتنے لاکھ زیادہ ہیں اس کے حساب سے جو ہے اس پر زکوٰۃ لاگو ہوگی۔ اور زکوٰۃ کے نصاب جو ہے وہ زکوٰۃ دینی کس کو چاہیے، تو اس کے بارے میں قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ بھی ارشاد فرمائی ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وابن السبیل فریضۃ من اللہ۔ یعنی صدقہ جو ہے، زکوٰۃ یہ ایک قسم کا صدقہ ہے، اور زکوٰۃ 2 ہجری میں جو ہے فرض ہوئی، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو زکوٰۃ کا انکار کرے وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے نص قرآنی کا انکار کیا۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے دور میں جو ہے لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرتے رہے غریبوں کے لیے، اور جب حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا، نبی نے جب ظاہری پردہ فرمایا تو کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے خلاف جہاد کیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ اپنے جانور کے ساتھ ایک رسی بھی دیتے تھے تو وہ بھی میں لے کر آؤں گا، وہ بھی میں ان سے وصول کروں گا۔ تو زکوٰۃ جو ہے وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہمیں غریبوں کا احساس ہو، ہم اپنے مال میں سے غریبوں کو وہ مال دیں تاکہ ہمارا مال جو ہے وہ پاک صاف ہو جائے، اور وہ جو ہے خطرے سے باہر ہو جائے، اور وہ اللہ کی حفاظت میں آ جائے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کا مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اس مال میں برکت ہو جاتی ہے۔
تو زکوٰۃ دینی کس کو چاہیے؟ سب سے پہلے جو ہے وہ فقیر ہے، کہ ایسا فقیر جو صاحب نصاب نہ ہو، جس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، مثلا کسی کے پاس 50,000 ہیں یا لاکھ ہے، 1.5 لاکھ سے کم ہے مثلا، تو وہ جو ہے وہ صاحب نصاب نہیں ہے، تو اس کا نام کیا ہے؟ فقیر ہے۔ لیکن فقیر سوال نہیں کر سکتا، فقیر جا کر زکوٰۃ مانگ نہیں سکتا۔ وہ اگر کوئی شخص اس کو دے دے کہ جاؤ اپنے بیٹی کی شادی کر لو، یا آپ جو ہے اپنے آپ نے مکان بنانا ہے تو مکان بنانے میں خرچ کر لو، تو اس کو وہ لے سکتا ہے لیکن مانگے گا نہیں۔ اور دوسرا ہے مسکین۔ مسکین کون شخص ہوتا ہے؟ مسکین ہوتا ہے کہ جس کے پاس اپنا جسم ڈھانپنے کے لیے، اپنا بدن چھپانے کے لیے، یا 2 وقت کا کھانا اس کے پاس موجود نہ ہو، تو ایسا شخص مسکین ہے، اور اس کو سوال کرنے کا حکم ہے کہ وہ سوال کرے، لوگوں سے مانگے جا کر کہ جی مجھے زکوٰۃ دے دیں، مجھے صدقہ فطر دے دیں، یہ خیرات دے دیں، تو اس کو ضروری ہے کہ وہ سوال کرے۔ اور اس کے علاوہ جو جتنے بھی 8 عاملین جو قرآن پاک کی آیت ہے اس کے اندر جو ہے وہ 8 لوگوں کا ذکر ہے، لیکن اب جو ہے مصارف زکوٰۃ جو ہیں وہ 7 ہیں۔ ان میں سے والمؤلفۃ قلوبہم، جو کافروں کو اسلام کی طرف رغبت دلانے کے لیے پہلے زکوٰۃ دی جاتی تھی، لیکن اب جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اب نہیں دی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ مسکین ہو گیا، فقیر ہو گیا، اور جو زکوٰۃ کو جمع کرنے کے لیے جن کو مقرر کیا جاتا ہے حکومت کی طرف سے، اور وہ زکوٰۃ کو جمع کرتے ہیں مختلف اداروں سے، مختلف جا کے لوگوں سے، تو ان کی اس میں سے تنخواہ ان کو دی جائے گی زکوٰۃ کے زمرے میں سے، ان کو اس میں سے زکوٰۃ لینا جائز ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جو غلام ہوتے ہیں، پہلے دور میں غلام ہوا کرتے تھے، تو ان کو آزاد کروانے کے لیے کہ میں آزادی لکھوا لوں، تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی تھی تاکہ وہ اپنے آقا سے آزاد ہو جائے کہ جس کا وہ غلام ہے۔ اور پھر جو ہے ایسا شخص جو مسافر ہو اور راستے میں اس کا کوئی مال چوری ہو گیا یا مال ضائع ہو گیا، تو اب اس کو پیسے کی حاجت ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور ایسے ہی وابن السبیل، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں مثلا طالب علم ہے، تو ان کو اگر انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا پڑھنے کے لیے، یا مجاہد ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور غارمین جو ہے جن کو ویسے تو وہ امیر ہیں لیکن کسی دوسرے ملک میں گئے جہاں پر ان کا کوئی مال چوری ہو گیا یا کسی وجہ سے ان کا پیسہ ضائع ہو گیا، تو اب اس کے پاس کوئی آنے جانے کے لیے، ادھر ادھر جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو وہ بھی زکوٰۃ لے سکتا ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو یہ زکوٰۃ جو ہے دینے سے انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو ان کے لیے قرآن پاک میں بڑی سخت وعید ہے، کہ قرآن پاک میں کہا گیا ہے سورۃ توبہ کے اندر والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، یعنی جو اپنا مال سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو پھر وہی سنا دیں کہ کل وہی سونا اور چاندی ان کا پگھلایا جائے گا، اور ان کے جو ہے جباہہم و جنوبہم و ظہورہم، یعنی ان کے چہرے کو، ان کی پیٹھوں کو، ان کے پہلوؤں کو جو ہے اس سے رنگا جائے گا، اور ان کو جو ہے جو انہوں نے قبضہ کیا یا نہیں دیا تو ان کو توق پہنایا جائے گا، ان کے گلے میں اسی سونے چاندی کا توق پہنایا جائے گا، اور ان کو کہا جائے گا یہ ہے وہ سونا چاندی جس کو تم لوگ جمع کر کے رکھتے تھے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے۔ تو یہ مال جس کا غریبوں کا اس کے اندر حصہ ہوتا ہے، تو انسان کا مال بابرکت ہو جاتا ہے، پاک صاف ہو جاتا ہے، ستھرا ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالنی چاہیے، اور خاص طور پر یہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں جو ہے ایک نیکی جو ہے 70 کے برابر، اور جو ہے 70 جو ہے اور بہت زیادہ، جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جتنا زیادہ فرما دے۔ اور پھر انسان اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو اس مہینے میں اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے کسی غریبوں کی مدد کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو اس کو بہت زیادہ اس مہینے میں ثواب ملتا ہے۔ تو میری آپ لوگوں سے التجا ہے کہ جو لوگ صاحب مال ہیں، صاحب نصاب ہیں، جن کے پاس، اور زکوٰۃ فرض کس پر ہوتی ہے؟ جو انسان مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، نابالغ پر زکوٰۃ نہیں ہے، عاقل پر، بالغ پر زکوٰۃ ہے، اور صاحب نصاب ہو، اور حاجت اصلیہ یعنی کہ جو اس کے ضروریات کی چیزیں ہیں اس سے خالی ہو۔ کار پر زکوٰۃ نہیں ہے، اگر کسی کے پاس ایک کار ہے یا گھر ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور جو اس کے گھر کے اندر چیزیں ہیں، جو مثلا گرمی سردی کے کپڑے ہیں یا برتن ہیں جن کو وہ استعمال میں لاتا ہے، واشنگ مشین ہے، جو ہے فریج ہے،
تو ایسی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں ان چیزوں پر زکوٰۃ ہے جو ضروریات سے علاوہ ہیں، ہاں ضروریات سے علاوہ ان پر زکوٰۃ کا حساب لگایا جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مال میں سے جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے ان کو زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غریب ہیں ان کو اگر وہ صاحب مال نہیں ہیں تو وہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں زکوٰۃ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔